بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ساتھیوں۔ قرآن کی خصوصیات۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، چنانچہ اس کا ایک ایک حرف اور نقطہ محفوظ ہے اور اس کے کسی بھی حصے میں نہ آج تک کوئی تبدیلی اور ترمیم کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن جیسا کلام کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ قرآن کے ذریعے دیگر آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید کا ہر حکم ہر زمانے کے حالات کے بالکل مطابق ہے، اسی لیے اس کو کتاب فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار حافظ ہیں اور لاکھوں سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ قرآن کے بنیادی حقوق۔ قرآن کریم کے بنیادی حقوق یہ ہیں کہ اس کے حق ہونے پر ایمان و یقین، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر مکمل عمل کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تلاوت سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا اور سمجھنا۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، دوسروں کو اس کی تعلیم دینا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی نیکی ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنے کو بے فائدہ بتانا بے دینی یا جہالت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی بنیادی مذہبی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھے بغیر اللہ کے احکام معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ البتہ یہ سمجھنا اپنے عقل و رائے سے نہیں بلکہ مستند اہل علم کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونا چاہیے۔ احادیث میں قرآن پاک کو اللہ کا دسترخوان بتایا گیا ہے اور اس کے دسترخوان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم کا حفظ قرآن بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ صحابہ کی جماعت جو صحیح قول کے مطابق 1,24,000 افراد پر مشتمل تھی، میں تقریباً 10,000 حافظ تھے۔ سبحان اللہ۔